جو کچھ ہے دو جہاں میں خدا کا حسین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین، سرتاج انبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارکہ شعبان انتہائی مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے میں ایک اور اس کا امتیاز کہ یہ کربلا والوں کا مہینہ ہے، کربلا والوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جہاں اللہ نے بے شہا نعمتوں سے انسانیت کو نوازا، وہیں پر ایک عظیم المرتبت ہستی جو نبی کا دل کا چین ہے، مرتضیٰ کا نور عین ہے، اور فاطمہ زہرا کا زیب و زین ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے یہ لمحات، یہ وقت کہ جب اللہ رب العزت نے اس عظیم ہستی سے خانوادہ مصطفیٰ کو پر نور کر دیا، نورانیت سے بھرپور کر دیا۔ اور وہ ہستی کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل کو دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ وہ جس کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس عظیم ہستی کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ لمحات اسی کی آمد کے ہیں۔ میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم اس پروگرام میں امام عالی مقام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ممتاز اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز مذہبی اسکالر اور مذہبی عالم دین مفتی شاہ حسین گردیجی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ایک اور جید عالم دین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حضرت مولانا شبیر حسن میثمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ مشہور و معروف منقبت خاں نوحہ خاں جناب سید سکندر زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن جس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کا دن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، کس شان سے، کس انداز میں خوشی کا جو ہے انداز تھا، خوشی کا عالم تھا، کس طرح خوشی منائی خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جس طرح اپنا مستقبل رکھتے ہیں، اس طریقے سے اپنا ایک ماضی بھی رکھتے ہیں، اور ان کا ماضی نمایاں ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی جو ہے اس میں چھوڑ کے وہ جا رہے تھے، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اے باری تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور یہ لوگ ان سے محبت کریں۔ تو جب یہ لوگ ان سے محبت کریں گے تو یہاں ان کے قرب میں آئیں گے، تو یہ تیرا گھر جو ہے یہ بھی اس قرب کی وجہ سے آباد ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ اے باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔
سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو اس پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ایک مرتبہ اور ایک مقام حاصل ہے۔ بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور صاحبزادے تھے جن کا نام قرآن حکیم میں ہے، ایک حضرت اسماعیل ہے اور دوسرے حضرت اسحاق ہیں۔ بے شک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ مکرمہ میں آباد کیا اور ان کی اولاد یہاں پر ہوئی۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس خاندان میں آنا تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس خاندان کو محترم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ عرب کے اس خطے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خاندان ممتاز رہا، عزت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے پورے عرب کا جھکاؤ جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خاندان کی طرف تھا، جس کو قریش کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قریش کے بعد بنو ہاشم اور بنو ہاشم کے بعد پھر آپ آئے، تو آپ نے ایک لمبی حدیث میں جہاں اپنے خاندان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَاسْطَفَانِی، تو ان سارے عظیم خاندانوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کائنات کی سب سے چنیدہ ہستی ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی کے سب مختصر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اب جو چنیدہ لوگ ہیں ان میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ حضرت امام حسین جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اپنا ماضی رکھتے ہیں، ماضی اس لحاظ سے بھی رکھتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صاحبزادی کی اولاد سے ہے۔ آپ کی عموماً اولاد جو ہے اس کا نسب جو ہے بیٹوں سے چلتا ہے، اور یہی دنیا کا دستور ہے اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے جو ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو نسب آگے والا ہے اس کو ایک امتیاز حاصل ہوا۔ امتیاز اس طریقے سے حاصل ہوا کہ جس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک امتیاز حاصل ہوا کہ حضرت مریم جو ہے وہ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل، لیکن ان کے باپ جو ہے نا وہ نہیں ہیں۔ تو جب ان کے باپ نہیں ہیں تو حضرت مریم سے جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو گویا بیٹی کی اولاد جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا نسب جو ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے ذریعے سے اپنے جو ہے نا نانا جو ہیں ان کے حساب سے چلا۔ تو اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے جو ہیں ان کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے چلا۔ اس پر قرآن حکیم کی آیات گواہ ہیں، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث گواہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی اولاد جو ہے وہ اس کے پشت میں ہوتی ہے، لیکن میری اولاد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں موجود ہے۔ تو گویا یہ ایک انوکھا طریقہ ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، تو اسی طریقے سے وہی مرتبہ اس حساب سے یعنی پیدائش کے لحاظ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی ملا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ سے پہلے کچھ بڑے، آپ سے بڑے جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور ان کے نام کے بارے میں بھی حدیث میں تفصیلات آتی ہیں۔ اور پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنا لعاب دان عطا فرماتے ہیں، آپ گھٹی ڈالتے ہیں، پھر حسن کے حساب سے آپ کا نام آپ حسین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس ایک خاتون آئی ام فضل کے نام سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑا غیر مناسب خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو انہوں نے اپنا خواب بیان فرمایا تو کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹا اور وہ میری گود میں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ خواب سنا تو آپ نے فرمایا یہ تو آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کہ ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میں قبلہ رسمی صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام علی مقام کی ولادت ہوئی اور یقیناً انتہائی منفرد انداز تھا
امام عالی مقام کے دنیا میں آنے کا کہ نہ صرف دنیا والوں نے، زمین والوں نے، بلکہ فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں اور مبارکبادیاں دینے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. اور امام عالی مقام کا جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ پھر نام بھی رکھا گیا حسین. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ان مبارک ہستیوں کے ذریعے امت مسلمہ کے امور کی اصلاح فرما دے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما. اور یہ جو مسلمانوں میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں، کورونا کے مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، ببرکت سید الشہداء ان کو حل فرما دے. بہت شکریہ سچ ٹیلی ویژن نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کچھ عقیدت کے الفاظ استعمال کر سکیں، اور یہ ہماری سعادت ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کا ہم ذکر کریں اور ان کی زندگی سے اپنے لیے کوئی درس حاصل کریں. اسلام میں نیک لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو آسمان سے نیک بنا کے بھیجے گئے، اور ایک قسم وہ ہے جن کو زمین پہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نیک لوگوں کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور ان کی بات پر عمل کریں. اور ابتداء اسلام میں ان نیک لوگوں کا نام اصحاب کرام تھا. یہ ان کی سعادت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے، ان کے وجود سے مشرف ہوئے. اور جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجی، ان نیک لوگوں نے قبول کیا اور آہستہ آہستہ اسلام کی کشتی آگے بڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں مولا کائنات اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کا نور عطا فرمایا، وہیں پر 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کا نور عطا فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آسمان سے فضیلت لے کر نازل ہوئیں، جس کی دلیل میں بھی پیش کروں گا، اس لیے ان کی ولادت پر آسمان میں بھی جشن منا، ان کی ولادت پر زمین پہ بھی جشن منا اور قیامت تک خوشیاں منائی جائیں گی. لیکن ولادت کے موقع پر جب اس فرزند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا گیا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ایک گریہ کا سما ہوا. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فوراً بابا سے سوال کیا، بابا کیا میرے بیٹے کی پیدائش پہ آپ کو خوشی نہیں ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا، نہیں بیٹی، حسین کی پیدائش پہ مجھے بہت خوشی ہے، لیکن ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. وہاں سے ایک تاریخ شروع ہوتی ہے، خوشی منائی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، اور نانا کی سرپرستی میں یہ دونوں نواسے تربیت پاتے ہیں. اور جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کچھ لوگ آسمان سے عظمت و فضیلت و نورانیت لے کر زمین پر تشریف لائے، اور کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر مقام عطا کیا صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو امام حسین علیہ السلام کیونکہ قرآن میں جو آیات موجود ہیں ان میں امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں. آیت تطہیر واضح طور پر اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں جو اہل بیت کا ذکر آیا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے بیان فرمانا پسند کیا، ہم فاطمتو و ابوہا و بالہا و بنیہا. جب یہ آیت کا نزول ہوا اور وہ قصہ کا واقعہ پیش آیا تو ام المومنہ حضرت ام سلمہ وہاں تشریف فرما تھی.
اور آپ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ کیا آپ اذن دیتے ہیں کہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمہ انت علی خیر، آپ خیر پہ ہیں لیکن اس کا حصہ نہیں۔ سورہ حلطہ آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، یعنی ان کی شان میں نازل ہوا۔ جس کو ہم کہتے ہیں تیپ کا بن نازل ہونا، یعنی معذرت استغفر اللہ کہ میں شعر کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، قرآن شعر نہیں ہے، لیکن صرف شبیہ کے طور پر کہ جو ٹاپ لیول کی چیز پھر نازل ہوئی وہ یہ تھا کہ جب نصارہ نجران مان ہی نہیں رہے تھے تو کہا چلو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے فرمایا کہ رسول اکرم کے بیٹے ہونے کی مہر لگا دی اور فرمایا کہ ابناءنا، 2 بیٹے لے کر آئے اور کہا دیکھو یہ ہیں۔ اور وہ وقت ہے کہ جب نصارہ نجران نے دیکھا کہ رسول اکرم تو صرف 4 اور لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اب مت کرنا، میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں اور ہماری نسلوں کو ختم کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، ان ہستیوں کو زمین پہ بھیجا۔ ان ہستیوں نے بھی ان عالی مقام جگہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو حکم الہی کی وجہ سے چھوڑا اور زمین پر تشریف لائے تاکہ انسانیت کی ہدایت کریں۔ اور آج اگر ہم سب اسلام کی طرف مائل ہیں تو ان تمام بزرگ ہستیوں قربانی ہے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ میں محترم جناب سید سکندر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اب کیا بتائیں ہم کہ ہے کیا کیا حسین کا، اب کیا بتائیں ہم کہ ہے کیا کیا حسین کا، جو کچھ ہے 2 جہاں میں خدا کا حسین کا، جو کچھ ہے 2 جہاں میں خدا کا حسین کا۔ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ بارش ہو یا زمین سے دانا اگے کوئی، بارش ہو یا زمین سے دانا اگے کوئی، سمجھو خدا نے بھیجا ہے صدقہ حسین کا، سمجھو خدا نے بھیجا ہے صدقہ حسین کا، خلق رسول عزم علی صبر فاطمہ، خلق رسول عزم علی صبر فاطمہ، مل کر بنا ہے ان سے سراپا حسین کا، مل کر بنا ہے ان سے سراپا حسین کا، جیسے علی تھے احمد مرسل کے واسطے، عباس نامدار ہے سایہ حسین کا،
عباس نامدار ہے سایہ حسین کا، سر رکھ کے اس کے در پہ شجاعت ہو سرفراز، سر رکھ کے اس کے در پہ شجاعت ہو سرفراز، دھرتی کے سر کا تاج ہے روضہ حسین کا، دھرتی کے سر کا تاج ہے روضہ حسین کا، جو کچھ ہے دو جہاں میں خدا کا حسین کا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانِ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، اور آج ہماری گفتگو ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں محترم جناب سید سکندر زیدی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ قبلہ آپ، میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سکندر بھائی نے کلام کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور ان کے کلام کا جو ایک حسن تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی اشعار انہوں نے بیان فرمائے وہاں پر توحید کی عظمت کو اپنی جگہ پر، سبحان اللہ، اور امام حسین علیہ السلام کے احترام کو اپنی جگہ پر قائم کیا۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام، مکتب تشیع میں توحید سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اکرم، مولا کائنات جناب زہرا، امام حسن، امام حسین اور 12 امام تک سب نے جس چیز کو زندہ رکھا وہ توحید ہے۔ کربلا میں قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی کہ اے میرے رسول کے دین، اگر میری شہادت کے بغیر تو زندہ، میں شہادت کے بغیر تو باقی نہیں رہ سکتا، میں قربانی دینے کے لیے تیار۔ دین اسلام، بے شک، دین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ اگر ہمارے منقبت خواہاں اور شعراء اس بات کو نظر میں رکھیں کہ توحید اپنی جگہ پر ایک ایسا مسلم عقیدہ ہے جس کو کہیں بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے شاعری میں وہ بیان کرتے کرتے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے بیان کرنے والے کا مقصد نہ ہو لیکن الفاظ یہ بھی احتیاط صحیح فرمایا، بہت خوبصورت آپ نے تاکہ ایک مثبت پیغام جائے۔ شعراء کے لیے بہترین میسج آپ نے دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علی مقام خود جنہوں نے توحید کو بچانے کے لیے اپنے سر کو کٹایا ہے، خود مولا کائنات نے توحید کو بچانے کے لیے آپ کے خطبات جو ہیں توحید کے حوالے سے انتہائی بے مثال خطبات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام علی مقام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، وہ انداز تھا جو آپ نے دنیا کے سامنے دکھا دیا لوگوں کو کہ کتنا عشق و محبت ہے نانا کو اپنے نواسے سے، آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ قرآن حکیم فرقان حمید اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، لیکن میں قربہ کی محبت چاہتا ہوں۔ بے شک۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کچھ قراب الدار بعید کے ہیں اور کچھ قریب کے ہیں، بے شک، اور کچھ بہت ہی زیادہ قریب کے ہیں، تو بعید والوں کی بھی ادھر بھی جو ہے نا توجہ چاہیے کہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا مودت چاہیے، اور جو قریب والے ہیں ان کے لیے بھی چاہیے، اور جو زیادہ قریب ہیں یعنی اقرب ہیں تو ان کے لیے زیادہ محبت چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وہ صاحبزادی جن کی اولاد سے آپ ہیں، ان کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے تو وہ حضرت من الشمس ہے۔ ہمارے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد افضلیت مطلقہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔
تو گویا ان کا ایک مقام ہے اور ان کا مرتبہ ہے، بے شک بے شک۔ اور پھر جو ان کا مقام ہے بارگاہ رسول میں، تو وہی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رشتے میں آپ کے نواسے ہیں، حکمن آپ کے بیٹے ہیں، سبحان کیونکہ آپ نے خود بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا۔ فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین کو حیات ملی ہے تو وہ میرے ذریعے سے ملی ہے، اور آگے میرے دین کو جو حیات ملے گی تو وہ حسین سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ اجمیری نے فرمایا ہے کہ حق کا کہ بنا لا الہ ہست حسین، کہ گویا امام حسین علیہ السلام نے ایک نئے سرے سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے آخر میں یہ جملہ بھی آتا ہے سبت من الاسبات، کہ وہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ تو گویا سب کا معنی ہوتا ہے شاخ، تو نواسا ایک قسم کی شاخ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کا نسب آگے بڑھتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ قربتیں بھی بیان فرمائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ظاہری طور پہ جس طریقے سے حضرات امامین حسنین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو محبت کرتے تھے، تو اس کا اظہار ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ کا سجدہ لمبا ہو گیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے۔ تو وہ پتہ یہ چلا کہ امام حسنین دونوں جو ہیں وہ آپ سجدے میں ہیں، تو کبھی ایک اوپر چڑھتا ہے تو کبھی دوسرا اوپر چڑھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنا سجدہ ان حضرات کے کھیل کے لیے لمبا کر سبحان دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اتنی محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو ایک اس طرف کندھے پہ ہیں اور دوسرے اس طرف کندھے پہ ہیں، تو کسی صحابی نے دیکھا تو انہوں نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی اچھی سواری ان کو ملی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے شاندار سبحان ہیں۔ اللہ سبحان یہ حدیث ایک مقام پہ دونوں حضرات کے لیے ہے، اور ایک مقام پہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے، الگ سے بھی ہے۔ تو بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ ان کی ظاہری قربتیں تھیں۔ لیکن ایک میں بات عرض کروں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا۔ ایک وہ عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے عنایت فرماتا ہے، ٹھیک اور دوسری وہ عنایتیں ہیں جو قسم کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ انبیاء کرام اور رسول عظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ نبی نے بہت ساری عبادت کر رکھی ہے تو اس لیے اللہ ان کو نبی بنا رہا ہے، رسول نے بہت ساری عبادت کر رکھی ہے تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنا رہا ہے، یا انہوں نے بہت سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی بنا رہا ہے۔ تو یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے اور اس کا فیضان ہے یہ، تو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو بھی ایسی نعمتیں ملی ہیں جو کسبی نہیں ہیں، اس حساب سے کہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت، جی انہوں نے تو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کیا تھا، ہجرت فی سبیل اللہ انہوں نے براہ راست نہیں کی تھی، ان کے ماں باپ نے کی ہے۔ تو گویا کہ بظاہر ان کا کوئی ایسا بڑا عمل جس کو کہتے ہیں تو وہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ بنا کے بھیجا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بظاہر اس وقت تو جب ان کو کہا گیا کہ یہ نہیں ہے کوئی آپ کا ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ اس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جائے، لیکن ان کے جو مستقبل میں عمل ہونے والے تھے تو اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ تو بہر کیف یہ وہ نعمت ہے کہ جو ان حضرات کو بغیر
کسب کے ملی ہے. جو جیسے رسولوں کو اور نبیوں کو سبحان اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بغیر کسب کے بنایا، بغیر محنت کے اور مشقت کے اور بغیر کسی عمل کے، کیونکہ کسبی نہیں ہے نبوت اور رسالت. تو اس طریقے سے ان کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا وہ بھی کسبی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے. سبحان اللہ. تو ان کے مرتبے کا اظہار جو ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو حضرت علی کے بارے میں اور حضرات امامین اسنان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں بہت ساری نصیحتیں کی تھی اور بہت ساری وصیتیں کی تھی. اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو بیان فرمایا اور من کنت مولا فعلی مولا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور یہ بھی فرمایا کہ انا و علی من نور واحدۃ، اور یہ بھی فرمایا انا و علی من نفس واحدۃ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی ہیں، اور پھر ایسی ان دونوں شہزادوں کے بارے میں بھی آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی ہیں. اور امت سے یہ بات کہی ہے آپ نے کہ آل بیت کی محبت کی تعلیم دو اپنے بچوں کو. سبحان اللہ. مطلب خود تو تم کرتے ہی ہو، تو یہ جو چیز ہے، یہ جو وصف ہے، یہ آگے منتقل ہونا چاہیے. تو اس کے منتقل ہونے کے لیے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت فرمائی کہ علموا اولادکم محبت آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، کہ نبی اکرم علیہ السلام کے آل بیت کی محبت کی تعلیم اپنے بچوں کو دو. لیکن امت کے بعض لوگوں نے جو ان حضرات سے سلوک کیا ہے تو وہ بہت ہی غیر مناسب ہے، وہ بہت ہی نامناسب ہے. تو اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. قبلہ مولانا شبیر حسن مسمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جس طرح حسین منی و انا من الحسین ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. مصباح الہدا کہا آپ کے لیے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی جناب، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اس بات کو ڈالا ہوا تھا کہ جب اسلام کی کشتی آگے بڑھے گی تو اس میں سوراخ بھی ہوں گے، طوفان بھی آئیں گے، ہچکولے بھی کھائے گی. ایسے زمانے میں جو سفینہ اہل بیت میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات موجود تھی کہ آگے چل کے مشکلات، مسائل، پریشانی آئیں گی، اور اس وقت ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جس کی سرٹیفیکیشن اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ مفتی صاحب نے خود فرمایا کہ کسبی نہیں ہے، عطائی ہے. اس کی وجہ جو بھی ہے اس کے فلسفے میں ہم نہیں جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ مرتبہ بخشا کہ جب یہ چاروں ہستیاں دنیا سے تشریف لے گئیں اور دین اسلام پر وقت آیا کہ یزید جیسا شخص جو مسلط ہو گیا، اور امت مسلمہ کا مسلمہ عقیدہ ہے، چھوڑ دیجئے چند لوگوں کو، کہ یزید وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام کی کشتی ڈبونے کا فیصلہ کر لیا تھا. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو جب لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا اور دربار یزید میں گیا تو وہاں پر یہ شعر پڑھے جا رہے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم نے ایک نعوذ باللہ ایسا کام کیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی. ایسے زمانے میں ایسی ہستی کا ہونا ضروری تھا کہ جو اس کے اس ظلم کو بنیاد سے اکھاڑ دے، ورنہ رسالت کا جو کام قیامت تک جانا ہے اس میں خلل آ سکتا ہے. بے شک. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی جس کو ہم ذبح عظیم کے عنوان سے کہتے ہیں، اس قربانی نے اسلام کو اس طرح سے زندہ کر دیا کہ آج اسلام کی دو ہی تعریفیں ہیں، یا حسینی اسلام ہے یا یزیدی اسلام ہے، تیسرا کوئی اسلام نہیں. اور الحمدللہ
امت مسلمہ پوری حسینی اسلام کی طرف ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، زندہ باد لگا دیتے ہیں، ان کو مبارک ہو، ہمیں اس سے تعلق نہیں. آج اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات والا اسلام کون سا ہے، تو حسینی اسلام. کوئی شک نہیں. یزید اسلام میں جائے گا تو وہاں پر ظلم ہے، بربریت ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے محرم کے ساتھ. امام حسین نے فرمایا نا، فَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ. اور قیامت تک کے لیے انسانیت کو یہ درس دے دیا کہ اگر کوئی حاکم بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہ نومینیٹڈ نہیں ہے اور دین کے خلاف کام کرتا، کھڑے ہو جاؤ. اگر نہیں کھڑے ہوگے تو اس ظالم کے ساتھ تم بھی محشور ہو جاؤ گے. افراد 72 تھے، زیادہ یا کم، لیکن ان ہستیوں نے سید الشہداء کا اتباع کر کے دین اسلام کی جڑوں کو اپنے خون سے مضبوط کر دیا. اور شہادت ہمیشہ دین کو مضبوط کرتی. آج پاکستان میں دیکھ لیں، ہماری پاک فوج ہو، ہمارے کیا کہتے ہیں پولیس کے سپاہی ہوں، ہمارے عام مسلمان ہوں، ان کی شہادتوں نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا. تو جب عام مسلمان کی شہادت اسلام کی جڑوں کو مضبوط کر سکتی ہے تو نواز رسول کی شہادت تو قیامت تک اثر رکھے گی. تو سید الشہداء کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار دیا، احترام دیا، کبھی اپنی گود میں بٹھا لیا، کبھی ہونٹ چوم لیے، اور ساری تعریفیں جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کر دیا، میں ریپیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بیٹی کا بیٹا ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیونکہ مکتب تشیع میں تو امامت کا سلسلہ ہے نا، تو امامت کے سلسلے کو بھی انٹروڈیوس کرا دیا. سیکون بعدی 12 خلیفتاً کل من قریش. امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس ظالم حاکمیت کے خلاف ظاہری طور پر شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، عصر عاشور خوشیاں کے شادیانے بجائے گئے. لیکن جب لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا، سر نیزے پر پہنچے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ رسول کی نواسی کا. وہ کون ہے؟ وہ رسول کا نواسا ہے. جو غیر مسلمان سفیر بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے ہمارے نبی کے کسی ماننے والے یعنی اوتار جو تھے ان کے گدے کی نال ہمارے پاس تھی، آج بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں ہمارے اس میں، اور آپ کے نبی کی نواسی یہ اور نبی کا نواسا وہ. اللہ کام پورا ہو گیا. اور یہ آج نہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قبلہ. ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، آخر میں امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے معاشرے کے لیے، معاشرے کے تناظر میں کیا پیغام دینا چاہیے؟ بہت واضح اور مختصر قرآنی پیغام ہے کہ جب تم دیکھو کہ حرام کام ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں امر بالمعروف کرو، نہیں انل منکر کرو. نہیں کرو گے تو تم بھی فساد کا حصہ بن جاؤ گے اور قیامت میں جواب دہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اس برائی کا مقابلہ دل سے، زبان سے، ہاتھ سے. مراحل الگ الگ ہیں. جہاں برائی دیکھو وہاں اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور جہاں اچھائی دیکھو اس کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے. اور کربلا کے خلاصے پیغام کو اسی میں کہہ دیا، اریدون آمر بالمعروف، سید حسین فرمائے وہ انہا عن المنکر. لیکن وہ اسیر و سیرت جدی و ابی، میرے بابا اور میرے نانا کی سیرت پر میں. سبحان اللہ. مفتی صاحب، آپ کو یہ ہمارے معاشرے کے تناظر میں امام کی زندگی سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے معاشرے کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے حصہ لینا چاہیے. جس طریقے سے خاندان رسالت نے علم کی اشاعت کی ہے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور علم سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دین کا علم، دنیا کا بھی علم اسی میں شامل ہے. کیونکہ عالم کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ جب وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اس میں فہم پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر خوف و خشیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جیسے اس دور کے لوگ جو نبی علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے، ان میں جو اہل علم دانش والے جو لوگ تھے، تو ان کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ اہل علم بے علم دونوں برابر نہیں ہیں. مطلب کیا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ اسلام کی طرف جھکتے ہیں جب اس کو سمجھتے ہیں.
اس کو سمجھتے ہیں تو اس کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں، اور بے علم لوگ جو ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے ابو جہل ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام کے قریب نہیں آتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کا یہ خاندان جو ہے یہ علم والا خاندان ہے، تو اس سے علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس سے ہدایت بھی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ روشن ستارے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے اندر دین کی محبت اور اس کا جذبہ پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ قبلہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور بہت بہترین گفتگو فرمائی، اور آپ کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبیر حسن میسمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ اور میں محترم جناب سکندر زیدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، بارگاہ امام میں آپ نے نذران عقیدت پیش کیا۔ ناظرین کرام، میں اس رباعی کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا پروگرام کا، جس میں تمام فضیلتوں کو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب محترم سکندر زیدی صاحب سے کہ بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آزمایا ہوا حسین کا ہے، ہر بلایا ہوا حسین کا ہے، ہر بلایا ہوا حسین کا ہے۔ شعر سنیں گے بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ تیرگی جس چراغ سے غاری، تیرگی جس چراغ سے غاری، وہ جلایا ہوا حسین کا ہے، وہ جلایا ہوا حسین کا ہے، اور دین لایا ہوا رسول کا تھا، دین لایا ہوا رسول کا تھا، دین بچایا ہوا حسین کا ہے، دین بچایا ہوا حسین کا ہے، دین بچایا ہوا حسین کا ہے، اور گلشن دین پہ کیوں نہ آئے بہار، گلشن دین پہ کیوں نہ آئے بہار، یہ لگایا ہوا حسین کا ہے، یہ لگایا ہوا حسین کا ہے۔ ابھی قبلہ گفتگو فرما رہے تھے، اسی پیرائے میں شعر سنیں گے بطور خاص پیش کر رہا ہوں اپنے سننے والے تمام سامعین کی نظر۔ قصر بیعت نہ ہوگا اب تعمیر، قصر بیعت نہ ہوگا اب تعمیر، کیوں یہ گرایا ہوا حسین کا ہے، یہ گرایا ہوا حسین کا ہے، یہ گرایا ہوا حسین کا ہے، اور کیسے دیتے ہیں مات ظالم کو، کیسے دیتے ہیں مات ظالم کو، گر سکھایا گر سکھایا ہوا حسین کا ہے، گر سکھایا ہوا حسین کا ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں بطور خاص۔ رک نہ پائے گا خامہ باقر،
رک نہ پائے گا خامے باطل، یہ دل آیا ہوا حسین کا ہے، یہ دل آیا ہوا حسین کا ہے، غرب بلایا ہوا حسین